نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کی کامیابی کے لیے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشادات ہیں ہمارے لیے، ہمیں وہ دل جان سے زیادہ محبوب ہیں اور ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ کون سی ایسی بات ہے جو ہلاکت کا سبب ہو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بتایا ہو؟ کون سی ایسی بات ہے جو کامیابی کا سبب ہو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ ارشاد نہ فرمایا؟ آج جو میں باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا وہ بھی بالکل اسی طرح ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 12 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، جن میں 3 چیزیں ہلاکت کا سبب ہیں اور 9 چیزیں اگر ہم اپنا لیں تو کامیابی کا سبب ہے۔ طبرانی میں یہ حدیث ہے، الصحیح الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 3045۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات، ثلاث کفارات، ثلاث درجات۔ 3 چیزیں اگر تم میں آ جائیں تو وہ ہلاکت کا سبب ہیں، اگر 3 چیزیں آ جائیں تو یہ نجات کا سبب ہیں، اگر 3 چیزیں آ جائیں تو تمہارے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہیں، اگر 3 چیزیں اور آ جائیں تو وہ جنت میں تمہارے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، 12 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، تو ہمیں جو 3 چیزیں بچنے کا حکم فرمایا ان سے بچنا چاہیے، اور جن 9 چیزوں کو کرنے کا فرمایا وہ کرنا چاہیے۔ وہ میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ 3 چیزیں جو ہلاکت کا سبب ہیں وہ کون سی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز فرمائی ہے شح مطاع، فرمایا ایسا بخل جس کی پیروی کی جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، بلکہ خود اپنی ناجائز ضروریات پوری کرتے ہیں، جس سے ہمارے لاکھ روپے لگ جائیں، ہمارے ہزاروں لاکھ روپے لگ جائیں تو ہم دنیا کی چیز پر لگانے کے لیے ہم لاکھ روپے بھی لگا دیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اور گھر میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو کتنی فضول چیزیں ہم نے لے رکھی ہیں جن کا کوئی بھی فائدہ نہیں اور ان پر پیسے خرچ کریں۔ اس لیے دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ہم بخل نہیں کرتے۔ شادی پہ آپ دیکھ رہے ہیں ناجائز کنجریوں کا ناچ کرانا ہو، ناجائز شادی پہ اخراجات، اور اسی طرح کئی صورتیں ہیں ایسی جن میں ہم خود جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، شوہن متعاون، لیکن دین کے معاملے میں ہم کنجوس بن جاتے ہیں۔ اگر دنیا کے معاملے میں 1000 روپیہ خرچ کرنا ہو تو ہمیں مشکل نہیں لگتا، لیکن دین پر ہمیں 10 روپے بھی لگانے ہوں تو یہ ہمارے لیے مشکل بن جاتے ہیں، تو یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اس لیے دین کے معاملات میں، اچھے کاموں میں کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ جتنا خرچ کرتے ہو اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو تمہیں بڑھا چڑھا کر وہ واپس کر دیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے مال کی، تمہیں ضرورت ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو اور میں تمہارے مال میں برکتیں نازل کروں۔ تو اس لیے بخل نہیں ہونا چاہیے۔ بخیل آدمی جو ہے اس کی عبادت بھی جو ہے وہ اس درجے کی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، السخی احب الی اللہ، سخی تو وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ السخی احب الی اللہ من عابد البخیل، کہ جو سخی ہے وہ اللہ کو اس عابد سے زیادہ پیارا ہے جو ہو تو عابد یعنی عبادت کرنے والا لیکن بخیل ہو۔ اس لیے جو ہے سخاوت رکھنی چاہیے اور جو ہے کھلے دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ انشاءاللہ مال میں برکتیں عطا فرما دیتا۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا بخل جب آ جائے تو یہ ہلاکت کا سبب ہے، کوئی بخیل دنیا میں کامیاب نہیں ہوا۔ اور دوسری چیز ہے شوہن مطاعن، فرمایا کہ خواہشات دنیاوی، گناہوں کی خواہشات، جو بھی دل میں آ جائے گناہ کی خواہشات اس کو پوری کرتا ہے۔ دین کے معاملے میں اگر کوئی بات ذہن میں آ جائے تو سوچتا ہے اور یہ کہتا ہے پھر کر لیں گے، توبہ ہے تو پھر کر لیں گے، نماز ہے تو پھر پڑھ لیں گے،
لیکن شوہن مطاعن کا معنی، ہون متابعن کا معنی یہ ہے کہ ہر خواہشات جو گناہ کی آتی ہے، دنیا کی آتی ہے، اس کو فوراً پورا کرتا ہے۔ تو اگر دنیا کی اور گناہ کی خواہشات کو جب تم پورا کرنا شروع کر دو گے تو پھر تمہارے لیے ہلاکت کا وہ سبب بن جائے گا۔ تو اس لیے خواہشات جو دنیاوی خواہشات ہیں یا گناہ کی خواہشات ہیں، تو ہے دنیاوی جو ہماری ضروریات ہیں وہ الگ چیز ہے، ناجائز خواہشات ان کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں بہت ہی کمزور ہے، تو یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز ہلاکت کا سبب یہ ہے ایجاب المرء بنفسی، کہ انسان کے اندر تکبر آ جائے، وہ علم کا تکبر ہو یا مال کا تکبر ہو یا کسی قسم کی اور بڑائی اس جو ہے دل میں پیدا ہو جائے، تو یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ یعنی اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا اور باقیوں کو حقیر اور کم تر سمجھنا، باقیوں کو ذلیل سمجھنا، باقیوں کی بے حرمتی کرنا، بے ادب کرنا، گالم گلوچ کرنا، اپنا علم، دولت یا طاقت میں سے کسی چیز پر فخر کرنا، جب یہ آ جائے گا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھو، یوں سمجھو کہ لوگ تو بڑے عبادت کرتے ہیں اور میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میرا کیا بنے گا۔ تو ایجاب المرء بنفسہ، یہ تکبر نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، تو یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں اگر وہ تمہارے اندر آ جائیں تو منجیات، وہ تمہیں نجات دلا دیں گی، تمہیں ہر قسم کی جو ہے وہ پریشانیوں سے نجات ہوگی، اللہ کے عذاب سے نجات ہوگی، غضب سے نجات ہوگی، جہنم سے نجات ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے العدل جو ہے فی الغضب والرضا، عدل کرنا ہے ہر حال میں، اگر غصے میں بیٹھے ہو یا تمہارے جو ہے خوشی میں بیٹھے ہو تو ہر حال میں عدل کرنا ہے، انصاف کی بات کرنی ہے۔ بسا اوقات غصے میں انسان جذبات میں آ کر جو ہے وہ کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے، ایسا نہیں۔ ہمیں جو ہے خلفائے راشدین سے، جو ہے صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے یہ چیزیں لینی چاہیے کہ وہ عدل کس طرح کرتے تھے۔ اور فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، اور میانہ روی اختیار کرنی ہے، اگر تمہارے پاس دولت ہو یا غربت یا فاقہ ہو، ہر حال میں میانہ روی اختیار کرو، فضول خرچی سے بچو۔ اگر کسی کے پاس پیسے آئے تو ایک ہی دن میں ختم کر دیے، میانہ روی ہر چیز کے اندر میانہ روی ہے، افراط اور تفریط سے بچنا ہے۔ اگر میانہ روی آ گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ والخشیت فی السر والاعلانیہ، وخشیت اللہ فی السر والاعلانیہ، فرمایا تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان میں ہو، اللہ کا خوف برابر ہونا چاہیے۔ اس لیے کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کسی آدمی کی جلوت اور خلوت برابر ہو جائے تو گویا کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ ہمیں تنہائی میں یا چپکے سے گناہ کا موقع ملے تو ہم کر لیں، لیکن لوگوں کے سامنے ہم نیک بن جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تنہائی میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، لوگوں کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے۔ جلوت اور خلوت انسان کی برابر ہونی چاہیے۔ اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو خرید کر آزاد کیا جو جنگل میں کہہ رہا ہے آئین اللہ، اللہ کہاں ہے، تو ان سے محبت کرتے اور انہیں آزاد کر کے یہی کہا کہ اس امت کی کیا شان ہے کہ جس کا چرواہا جنگل میں کھڑے ہو کر اللہ سے ڈر رہا ہے۔ تو جب یہ چیز آ جائے گی تو کامیابی کی علامت ہوگی۔ آج کل تو یہ ہے جہاں لکھا ہوا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اس سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے جلوت اور خلوت میں، تو یہ کامیابی کی علامت ہے۔ تین چیزیں آ جائیں تو تمہارے گناہوں کے لیے بخشش کا سامان ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز پڑھ لی اور مومن دوسری نماز کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اذان ہو اور میں نماز ادا کروں۔ مومن کو نماز کے اندر سکون آتا ہے، سجدے رکوع میں سکون آتا ہے، اور اللہ کے سامنے جب وہ قرات کرتا ہے سکون آتا ہے، اور نماز کے بعد جب اللہ سے مانگتا ہے تو اس کو سکون آتا ہے۔ ایک نماز پڑھ لی، دوسری کا فکر لگ جائے کہ میری دوسری نماز رہ نہ جائے، اور جب ٹائم ہو تو فوراً اس کو پڑھ لیں۔ فرمایا ایسا کام کرے گا تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے۔
اور تیسری چیز یہ ہے اسباغ الوضوء فی الصبرات فی روایت فی المقار، سردی کا موسم ہے یا بوٹ پہنے ہوئے ہیں یا کسی قسم کی تکلیف ہے، کہتا ہے کہ میں وضو نہیں کر سکتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو ان تکلیف کو برداشت کر کے جب وضو کرے گا تو وضو کے دوران اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے وضو کثرت سے کرنا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے سردی ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں جوتی کیسے اتاروں، اب میرے لیے مشکل ہے، نہیں، اس تکلیف کو برداشت کرو، یہ تکلیف آخرت کے مقابلے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے انتقال الاقدام الی الصلاۃ، کہ تمہارے جو قدم نماز کی طرف اٹھتے ہیں، جو قدم تم رکھ رہے ہوتے ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر رہے ہوتے ہیں، تمہارے درجات بھی بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور تمہارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو رہے تھے۔ تو نماز کی طرف قدم اٹھانا، گھر سے وضو کر کے مسجد تک جانا، یا عورتیں ہیں گھر میں وضو کرتے ہیں اور جہاں نماز پڑھتی ہیں اس طرف جائیں، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے، تاکہ زیادہ قدم ہو اور زیادہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اور تین چیزیں فرمایا جنت میں تمہارے درجات بلند کر دیں گی۔ جنت کے درجات ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ مومن کے لیے جنت الفردوس ہے، تو جنت میں تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ افشوا السلام، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے۔ الا من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کرو، چھوٹے کو سلام کرو، بڑے کو سلام کرو، اور جس سے تمہاری نفرت ہے اس کو سلام کر کے دل سے صاف کر کے اس کو سلام کرو۔ جتنا سلام زیادہ کرو گے اللہ تمہارے درجات جو ہے وہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ اور دوسرا کام ہے اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی دوست آ جاتا ہے، رشتہ دار آ جاتا ہے، مہمان آ جاتا ہے، سب کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا بہت بڑا عمل ہے، کھانے کے ایک لقمہ، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، فرمایا لوگوں جہنم سے بچو، اگرچہ ایک کھجور کا دانہ کھلا کر کسی کو بچنا چاہو تو بچ سکتے ہو، اگرچہ ایک کھجور کا دانہ کھلا کر، اس کا مطلب ہے تم کوئی زیادہ دعوت نہیں کر سکتے، صرف کھجور کا دانہ کسی کو کھلا دیا، اس کے برکت سے اللہ تمہیں جنت میں بھیج دے گا۔ تو کھانا کھلانا ہے، جو ہے مہمان آ گئے ہیں ان کو کھلائیں، دوست ہیں، کوئی بھی گھر میں آ جائے تو کوئی نہ کوئی خدمت کر کے، اور ویسے بھی کوئی بھوکا آ جاتا ہے اور کوئی کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، تو اس لیے کھانا کھلانا ایسا ہے جنت میں درجات بلند ہو جائیں گے، یہ بڑا عمل ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلاۃ اللیل والناس بالنیام، فرمایا جب لوگ رات کو سکون کر رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، تمہیں گناہوں کی وجہ سے سکون نہ آئے، بلکہ راتوں کو کھڑے ہو کر تہجد میں اللہ کے سامنے گر گڑاؤ اور رو، اور اللہ کے سامنے جو ہے رکوع اور سجدے کرو، یہ ایسی نماز ہے کہ جنت میں تمہارے درجات بلند کر دے گی۔ لوگ سکون کر رہے ہیں اور یہ اپنا بستر چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ گڑ گڑا رہا ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے وہ انبیاء کا شیوا ہے، صالحین اولیاء اللہ کا شیوا ہے۔ کبھی تہجد کے جو سجدے ہیں ان کا لطف اور مزہ اٹھا کر دیکھو، لوگ تو سکون کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے خوف سے اللہ کی بندی اور اللہ کا بندہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں یوں ہوتا تھا تہجد کے وقت جیسے بازاریں کھلی ہوئی ہوں، یعنی یوں لگتا تھا ہر گھر سے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، مرد ہیں عورت ہیں کھڑے ہو کر وہ تہجد کی نماز پڑھتے۔ تو تہجد جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے، اس کا بھی لطف اٹھائیں اور جو ہے اس کو پڑھا کریں، تو یہ جنت میں ہمارے درجات بلند کر دیں گی۔ یہ 12 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، جن میں 3 چیزیں تو ہلاکت کا سبب تھیں، اور 9 چیزیں اگر اپنا لیں تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ گویا کہ قیمتی ہیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے ہیں، جن کو اپنا کر ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمارے مال میں برکتیں آ سکتی ہیں، ہم اللہ کے پیارے بندے بن سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ تو حق اور سچ ہے۔ میرے دوستو ہمیں ان 3 چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ 9 چیزیں ہیں، ہمیں دل و جان سے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، ہمارے والدین کو معاف فرمائے، رشتہ داروں کو معاف فرمائے، جو مسلمان جہاں کلمہ پڑھنے والا موجود ہے اللہ سب کی خیر فرمائے، اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔